کا استعمال نہیں کروں گا کہ یہ انٹیریئر بنگال ہے. بڑی آسان اور سلیس اردو میں اپنی بات آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل سنت و جماعت غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ اور مقربین بارگاہ الہی کے مقدس آستانوں پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمان میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور تاجدار مدینہ کو صرف تاجدار مدینہ ہی نہیں بلکہ تاجدار دو عالم کہتے ہیں، اور رسومات اہل سنت پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارے مقابلے میں ایک فرقہ گستاخی رسالت کی بنیاد پر عالم وجود میں آیا. انہوں نے مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے کہا کہ میلاد کرنا، ایصال ثواب کرنا، ذکر کی محفل کو سجانا، نعت کی محفل کو سجانا، یہ سب بدعت ہے، یہ بریلی کی ایجاد ہے. زمانہ رسول میں میلاد نہیں ہوتا تھا، ذکر و اذکار کی محفل نہیں سجتی تھی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا، یہ بات میں مولانا احمد رضا کی ایجاد ہے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، میلاد مصطفیٰ کا منعقد کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اور میلاد مصطفیٰ کا سنت انبیاء ہے. اور یہ چپڑکناتی دیوبندی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو بدعت کی تعریف آپ نے کیا کی ہے؟ بدعت کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. تو زمانہ رسول میں ایجاد نہ ہوئی ہو، بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنا ہوگی کہ آپ کون سے زمانے کو زمانے رسول کہتے ہیں. خدا کی قسم ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں، ان کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم ہر زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں، ہر زمانہ رسول مانتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اے لوگوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے محمد اللہ کے رسول ہیں کر دیا. یہ ہے والا عقیدہ بریلی کا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے والا عقیدہ بریلی کا نہیں ہے، یہ ہے والا عقیدہ حضرت آدم کا ہے، حضرت نوح کا ہے، حضرت اسماعیل کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت داؤد کا ہے، حضرت سلیمان کا ہے، حضرت یحییٰ کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے. گویا یہ ہے والا عقیدہ انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ان کے نائبین کا ہے، غوث اعظم کا ہے، خواجہ غریب نواز کا ہے. یہ ہے والا عقیدہ مخدوم علی الحق بانڈوی کا ہے. یہ ہے والا عقیدہ چلتا چلا آ رہا ہے. جب اس ہے والے عقیدے کو دیوبند سے دین سے نکالا جانے لگا تو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی کارنامہ انجام دیا تھا کہ اس ہے والے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے تھے. سبحان اللہ. بے شک یا علی، یا غوث، یا خواجہ،
یہ ہے والا عقیدہ بریلی سے امام احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ اس ہے والے عقیدے کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا رہا تھا، اس ہے والے عقیدے کو دین سے نکالا جا رہا تھا، تو بریلی میں بیٹھ کر امام احمد رضا نے اس ہے والے عقیدے کو دلائل و براہین سے مزین فرما کر دین میں شامل کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجدد کا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ مجدد اپنے دور مجددیت میں یہی کارہائے تجدید انجام دیتا ہے کہ وہ باتیں جو 100 برس کی طویل مدت میں دین میں داخل ہو گئی ہوں، اور وہ باتیں جو دین میں داخل تھی 100 برس کی طویل مدت میں وہ باتیں دین سے نکل گئی ہوں، تو مجدد کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں دین میں داخل تھی وہ دین سے نکل گئی، ان کو دین میں شامل کر لو، اور جو داخل نہ تھی وہ دین میں داخل ہو گئی، ان چیزوں کو دین سے نکال دو۔ یہی مجدد کا کارنامہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی کارہائے تجدید انجام دیا ہے کہ یہ ہے والا عقیدہ دین میں شامل تھا، اس کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ احمد رضا اس عقیدے پر دلائل و براہین سے مزین کر کے دین میں داخل کر رہے تھے۔ نماز میں نبی کا خیال لانا یہ دین میں شامل تھا، لوگ اس کو دین سے نکال دینا چاہتے تھے۔ احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانا یہ دین میں شامل تھا، لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے تھے۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ دین میں داخل تھا، لوگ اس کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ احمد رضا اس کو دین میں داخل کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو اے لوگوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میلاد مصطفیٰ دین میں شامل تھا، لوگ اس کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے بھلا رہے تھے۔ بریلی کا نام لے کر کے تو بریلی کی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی بدعت کی تعریف فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ سے اور آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو، ہم تو ہر زمانہ زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں، زمانہ رسول مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ یہ زمانہ تمہارے باپ کا زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور آج کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور صبح و قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے خدا کی قسم ہر زمانہ زمانہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بتائیے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول کہتے ہو؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے نور ظاہر فرمایا۔ اب یہی ادیان باطلہ فرقہ باطلہ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ جب نور ہونے کا انکار کیا گیا، نور محمدی کا انکار کیا گیا، تو بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نور محمدی پر دلائل و براہین کا انبار لگایا۔ آج تک دنیا بدعقیدگیت اعلیٰ حضرت کے دلائل کا کوئی جواب نہ لا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ایک نہیں بلکہ 2 کانفرنسیں
منعقد کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بڑے اجلاس ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایک سیشن میں نہیں بلکہ کئی سیشن میں منعقد ہوتے ہیں۔ پہلا سیشن صبح سے دوپہر تک ہوتا ہے، دوسرا سیشن دوپہر سے شام تک ہوتا ہے، اور تیسرا سیشن عشاء کے بعد سے رات تک چلتا رہتا ہے۔ تو کئی سیشن میں بڑے اجلاس منعقد ہوتے ہیں، بڑے سیمینار منعقد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 سیشن میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ پہلا سیشن لا الہ الا اللہ پر منعقد کیا، جس میں صرف الوہیت کا اقرار لیا گیا، وحدانیت کا اقرار لیا گیا، یکتائیت کا اقرار لیا گیا، جس میں اللہ نے اپنی ربوبیت و الوہیت و وحدانیت و یکتائیت کا اقرار لیا۔ اللہ کی ربوبیت کا تمام اولین و آخرین نے اقرار کر لیا۔ ہاؤس آف کامنز ختم ہوا، دربار عام ختم ہوا، پہلا دربار ختم ہوا، اب دوسرا دربار خاص ہاؤس آف لارڈز کا انعقاد ہوا۔ ہاؤس آف لارڈز یعنی دربار خاص جس میں چنندہ شخصیتوں کو جمع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں تمہیں خلیفۃ اللہ اعظم بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اے آدم، تو تمہارے ساتھ میں کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، اے آدم، یہ کلمہ تمہیں نہیں بلکہ تمہاری قوم کو پڑھنا ہے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں آپ سنا چاہتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ، یہ ہے والا عقیدہ بریلی سے احمد رضا نے ایجاد کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے والا عقیدہ بریلی کا نہیں بلکہ انبیاء کا عقیدہ ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب حضرت آدم کا عقیدہ سامنے آ گیا۔ حضرت آدم کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ گویا حضرت آدم کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ہے، حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت داؤد کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، عثمان غنی کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، غوث اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، احمد رضا کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، توصیف رضا کہہ رہا ہے میرے زمانے میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں ہے، آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کہے گی میرے زمانے میں ہے۔ تو صبح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے زمانے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ ہے والا عقیدہ بریلی کا نہیں بلکہ انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ان کے نائبین کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے، اولیاء صالحین کا ہے۔ اس ہے والے عقیدے کو لوگ دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت ان چیزوں کو جو دین سے نکل رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں کو دلائل سے مزین کر کے دین میں شامل کیا ہے، ایجاد نہیں کیا۔ ایسے لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں نا،